بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج پھر ایک دفعہ پاکستان جو ہے اس نے دہشت گردی کے دو واقعات دیکھے، پشاور میں اور مردان میں۔ ان دونوں باتوں کو کرنے سے پہلے ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، پھر مہمانوں کی طرف جاتا ہوں۔ مسلمانوں پہ، اور یہ میں اپنی دانش سے، اپنی ذمہ داری پہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں پہ بہت احسان ہے ہمارے عیسائی بھائیوں کا۔ دیکھیے، جو پہلی ہجرت ہوتی ہے، جب ہمارے صحابی وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ بادشاہ کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اور ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، وہ بادشاہ تحائف واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ انہیں سورہ مریم سنائی جاتی ہے۔ سورہ مریم سن کے حبشہ کے بادشاہ کا جملہ جو بخاری شریف میں لکھا ہے، وہ روئے، اور جب روئے تو روایت کہتی ہے زمین پہ اپنے ہاتھ مار کے روئے، اور کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہو، عیسیٰ نے یوں ہی کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی گواہی سورہ مریم سے اس بادشاہ نے دی جو عیسائی تھا۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے پاکستان میں، واحد ملک ہے اس دنیا کا جہاں پہ منورٹی کرسچنز جو ہیں وہ میجورٹی مسلمز کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ دہشت گرد جو ہے ان کی ذہنیت کیا ہے، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں، نہ میری اس میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن ان نہتے لوگوں کو، کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ وہ لوگ جو کہ نہتے اسلحہ نہ رکھنے والے، حالانکہ کمیونٹی میں وہاں پہ ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بہت اسلحہ کیری کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا موٹو کیا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان آخر کب تک ان لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہاتا رہے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وکلا کب تک نشانہ بنتے رہیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ آج راغب نعیمی جو ہمارے ساتھ ہیں، میں نے ابھی ان سے کہا نہیں ہے، آج کہوں گا کہ فتوے کی طرح آج یہ بات کریں کہ جب، اور یہ سوال جو ہے یہ آخر میں ان سے پوچھوں گا، اور یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ واقعی ایک فتوے کی صورت میں آئے گا، اور آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری ہے۔ ابن ماجہ ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں پادری شاہد معراج صاحب، بہت وارم ویلکم آپ کو، آپ تشریف لائے ہمیشہ کی طرح۔ اظہر صدیق، بہت شکریہ آپ کا، اور راغب نعیمی بھائی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ میں آپ سے اگر معراج صاحب شروع کروں یہ بات، یہ جو کرسچن کمیونٹی کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ بہت ہی گڈ نیوز یہ ہوئی کہ وہ نہیں کر سکے ایسا، وہ انٹر ہوئے، لیکن پہلے ہی حملے میں ان کا صفایا ہو گیا۔ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور یہ کمیونٹی جو ہے یہ انتہائی عاجز ہے، جسے کہنا چاہیے کہ بلو دا لیول آف پاورٹی زندگی گزارنے والے لوگ، یہ تو کسی کو نفع نقصان دے بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، پہلے تو میں آپ کی اجازت سے بڑے احترام کے ساتھ کہ جو لفظ کرسچنز کے لیے استعمال اردو میں ہوتا ہے وہ مسیحی ہے، مسیحی، اور ہم شکر گزار ہوں گے کہ بالکل مسیحی کا لفظ استعمال کیا جائے کرسچنز کے لیے۔ اور جہاں تک آپ نے بات فرمائی، پاکستان جو ہے وہ بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، اس کے اگر قیام کو آپ دیکھیں، اس کی ہسٹری دیکھیں، تو یہ ہم سب کا گھر ہے، بے شک ہے۔ اور یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے دیکھا ہے 2013 میں پشاور میں آل سینٹ چرچ میں بہت بڑا حادثہ ہوا، اور چھوٹے بچے، اور وہ، اور پھر آپ یوحنا آباد چلے جائیں، آپ ایسٹر والے دن اسی سال یہاں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، اقبال پارک میں چلے جائیں لاہور میں، تو یہ جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے خلاف ہے، اور ہم جو پاکستانی ہیں۔ آپ نے پادری صاحب بڑی اعلیٰ بات کر دی، آپ نے رخ اس کا بڑا ہی مثبت لیا، واہ جی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک ہم جو قائد کی قیادت میں، حضرت قائد اعظم کی قیادت میں جو پاکستان ہم نے بنایا تھا، اسی لاہور میں آپ کی پنجاب اسمبلی میں جب پنجاب کی تقسیم پر ووٹنگ ہونے جا رہی تھی، تو وہاں ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا، کرسچنز جب جا رہے تھے مسیحی ووٹ ڈالنے کے لیے، تو ایک نعرہ بلند ہوا تھا، جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ اور اس وقت مسیحی لیڈر
दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब ने कहा सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। और पाकिस्तान जो है ये तो हमारा घर है। और फिर आपकी तवस्सुत से मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मसीही जो हैं वो किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं आए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की। और ये हजरत जरा तवज्जो कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं आए। वाह वाह वाह। पहली सदी में वाह। जो हमारे सरपरस्त रसूल हैं इस खत्ते के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो मुक़द्दस तोमा रसूल हैं, जो खुदावंद यसु मसीह के पहले 12 शागिर्द थे, हवारी थे। उनमें से एक, उन्होंने कुरा डाला कि कहाँ जाके हमने मनादी करनी है, खुशखबरी सुनानी है। तो वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, टेक्सला में उनका क़याम हुआ। और आज भी जो वहाँ से क्रॉस मिली उसकी डेट पहली सदी की है और वो हमारे पास कैथीड्रल चर्च में महफूज है। तारीख के झरोकों में से अगर देखें हम, तो आप देखेंगे कि ये खित्ता जो है उसमें मसीहत तो बहुत पुरानी है। और जब ये खित्ता, इसके हम बासी हैं, तो ये हम सबका घर है। वाह वाह वाह। और वाह, वाह। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि देखें चर्चेस पर अटैक्स हुए, मसाजिद पर हर जगह, मंदिरों पर हुए, हमारे कहाँ नहीं हुए, बच्चे महफूज नहीं, स्कूलों पे हुए। फिर अब रिसेंटली और पहले भी वकला ने कितनी कुर्बानियां दी, सिविल सोसाइटी हर जगह पर। ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं ये हैं थोड़े, लेकिन नुकसान बहुत करते हैं। लेकिन खुदा ताला के फजल से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, पुलिस ने और दूसरे लोगों ने बहुत। एक बड़ा मुस्बत पहलू पता है एक और क्या है कि हम हादसों से जुदा नहीं होते, हम हादसों से इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो आज आपने बयान किया ना कि पाकिस्तान के अंदर इनका हक जो है वो हमसे उस वक्त तक पहले है, हम अभी यहाँ आबाद होने की सोचते भी नहीं थे जब से इनका यहाँ पे हक और फैसला हुआ कि हम यहाँ जाके तबलीग करेंगे। अब मैं जरा साहब आपसे बड़ी आजिज़ाना तरीके से पूछूंगा। पहले एक रद्द अमल ये 8 अगस्त का है कि अगर एक हमला हुआ तो उसके बाद फिर दूसरा हमला हुआ, जनाजों पे हमले हुए। फिर हमने देखा कि क्वेटा के अंदर खास तौर पे जो टारगेट किया गया वो जनाजे को वकील के किया गया, पहले टारगेट शूट किया गया, फिर वहां पे इकट्ठा किया गया। यहां पे भी एक रद्द अमल ऐसा ही नजर आया। अगर दहशतगर्दी के हवाले से देखें कि जाने की उसने कोशिश की और बार रूम उनका टारगेट था, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पे जरा ज्यादा एहतियात की गई, उसको मारा गया और फिर उसने बम भी फेंका। वकीलों ने क्या किया? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, शायद ज़ुबान उस तरह साथ ना दे सके जो कि हम वो लोग हैं। आज बाखुदा अफसोस और दुख हो रहा है, हमने लॉयर्स मूवमेंट शुरू की इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए। फ्रंट लाइन पे हम लोग थे, कुर्बानियाँ दी। ये रिकॉर्ड की बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, जहाँ बैरूनी अनासर है, और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ना किसी मुसलमान को ब्लेम करूँगा, लेकिन मीर जाफर और सादक हम ही में से हैं, हम ही में से। मैं वबांगे दोहल ये बात कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए बुनियादी वजह ये है कि हम इस वक्त आर्म फोर्सेस, हमारी एजेंसीज जो इतना बड़ा काम कर दिया, सबात ऑपरेशन के बाद देख लें आप, उस सरबे अजब देख लें आप, फिर कराची देख लें, और जो ट्राई बॉर्डर एरिया है ना, देखिए मैं अब बराह रास्त ब्लेम करने लगा हूं बात। इस वक्त मैं हुकूमत वक्त को ब्लेम करने लगा हूं कि जनाब जो काम फोर्सेस ने करना था वो तो कर दिया, अब फौज ने आके बारें नहीं संभालनी, फौज ने आके पार्क नहीं संभालने। आपकी हालत तो ये है कि आप मर्दमशुमारी कराने के लिए भी फौज की बातें कर रहे हैं। अच्छा साहब, पिछले साल भी 8 अगस्त को हमला हुआ। जी बिल्कुल जी। फिर इस साल 8 अगस्त को हमला हुआ। मतलब किसी सोच, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस चाहिए सोचने के लिए आपको? बिलाल भाई, बात बड़ी सीधी सी है। आपके सियासतदान बड़े, मैं किसी सियासतदान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन अब ये सोचना है कि मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं कि वो जो हवारी जो चाह रहे हैं, वो जो इब्तिदाएं, आप ये जहन में रख लें कि वो सोचे सारी मिल चुकी हैं आपस में। आपने पार्लियामेंट के अंदर वो लोग देख लिए, आप इस गवर्नमेंट के साथ देखिए, मैं कोई शायद बुरा लगे इस बात को, इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। यानी वो जो आप जंग लड़ना चाहते हैं तालिबान के साथ या मुल्क दुश्मनों के साथ,
جو بات کرتے ہیں انڈیا کی بات کرتے ہیں, جو افغانستان کی ساتھ بات کرتے ہیں, وہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. تو ہم سے بحیثیت وکیل اگر مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے تو جمہوری حکومتوں سے توقع اٹھ گئی ہے. میں اور یہ یاد رکھیے, جمہوریہ سے نہیں, جمہوری حکومت سے سر, یہ جو موجودہ حالات ہیں. اور دوسرا دیکھیے گا, ہماری فرنٹ لائن کوئٹہ میں ختم کر دے گی. یعنی ہم وہ لوگ تھے جو خدا نہ خواستہ اگر جمہوریت کو کے خلاف کوئی سازش ہوتی تو ہم لوگوں نے پہلے آنا تھا, یا ہم لوگ کسی بھی معاملے میں آگے نہ آنا چاہتے تھے. تو دو طرح کی آوازیں دی جا رہی ہیں, دو طرح کی. ایک کیا, ایک تو ہماری فرنٹ لائن توڑ دی, دوسرا کہ عدالتی نظام کی طرف مت دیکھیں آپ کو عدالت دیکھیں. اب بندہ سوچے گا 1000 دفعہ جانے کے لیے عدالتوں میں جاؤں یا نہ جاؤں. فرنٹ لائن توڑ دی لیکن کمر نہیں توڑ سکتے. یہ کمر سر وہ حاشا للہ بہت اچھا ہے. حضرت تلخ سوال ہے یہ کہ جب وہ آج دہشت گرد جو ہے وہ پہلا آدمی آیا تو اس کو پکڑا, پولیس نے پکڑا, اور پولیس کی بڑی ہمت ہے, انہوں نے پہلے اس کو شوٹ کیا, دوسرے نے اپنے آپ کو بلو اپ کر لیا. جب دوسرے نے بلو اپ کر لیا تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اب اس کے اللہ اکبر کے نعرے کے بعد جو لوگ شہید وہاں پہ 14 ہوئے, 13 یا 14, وہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. اب مجھے اس بات کو کس طرح سے دیکھنا ہے؟ اس بات کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا ہے اسے اس بات کا اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر کے 14 بندوں کو شہید کر دے؟ اسے کسی نے اس بات کا اختیار نہیں دیا. وہ تو اپنی طرف سے حق کی بات کر رہا ہے نا. وہ حق کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہاں پہ اس بات کو جسٹیفائی کرے گا کہ ان 14 معصوم بندوں کا قتل اس کے لیے جائز ہو گیا ہے؟ کیسے ان کی شہادت جو 14 بندوں کی ہوئی ہے وہ اس ایک آدمی کے ہاتھوں جسٹیفائی کی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں کی جا سکتی ہے. اور میں ببانگہ دہل اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, اور پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں, اور والد صاحب بھی اسی ہی زمرے کے اندر انہوں نے بھی شہادت پائی ہے کہ جو کوئی اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو بلو اپ کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں جنت میں پہنچاؤں گا, وہ جنت میں نہیں پہنچے گا, وہ جہنم میں پہنچے میں گا. اور تلخ بات کروں گا آپ سے. آج جس شخص نے وہاں جا کے دھماکہ, 4 لوگوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو بلو اپ کیا ہے, خود کو جیکٹ پھاڑی, کیونکہ فوج جو ہے وہ وہاں پہ اتنی ریپڈ پہنچی ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان چاروں نے نعرہ تکبیر لگایا, اللہ اکبر. کرسچن کمیونٹی میں جا کے کرسچنز کو مار رہے ہیں, تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ کے والد صاحب کو جب مارنے آیا تھا اس نے بھی تکبیر کا نعرہ لگایا تھا. جب آج مارنے کے لیے آئے یہاں پہ ان کو وکیلوں کو آج بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں. ارے بھائی, اگر ان کو یہ نہیں پتا تو کسی نے بتانا ہے نا کہ غلط ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل بجا کہہ رہے ہیں. بتانا ہے, کس نے بتانا ہے؟ ہم سب نے مل کے بتانا ہے. ہم سب نے مل کے بتانا ہے کہ نعرہ ان کا ریلیجس تھنک ٹینک کون ہے؟ جن کا تھنک ٹینک ہے, ان کا تھنک ٹینک ہے, چرچ کا تھنک ٹینک ہوتا ہے. ان لوگوں کا تھنک ٹینک کون ہے جو کہ ان کو بتا رہا ہے؟ ان کے مفتی کون ہے؟ ان کے علماء کرام کون ہے جو ان کو بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کو, مسلمانوں کو مارو تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, اور مرنے والے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم پچھلے 14 سال کے طریق اٹھا کے دیکھیں, خوارج سے لے کے آپ کو یہی نظر آئے گا, اللہ اکبر کا نعرہ لے کے اور اللہ کا نام بلند کر کے ایسے ہی مسلمانوں کو اور عام سادہ مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا رہا ہے. اس نعرے کے اوپر پاکستانی فوج جو ہے نا وہ جنگ جیتتی ہے. ضرب عضب نعرہ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ہم ماضی میں جتنی مسلمانوں کی جنگیں دیکھیں دیگروں کے ساتھ, وہاں پہ اسی نعرے کی دولت جیتا گیا ہے. لیکن اس نعرے کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے, یا آپ کے خیال میں منافقت ہے, یا ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, یا ہمیں سکھانے والے جو ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں, یا ان کی تربیت اب ری تربیت جیسے ری ایجوکیشن کہتے ہیں وہ کرنے والے لوگ ناکام ہو گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام افراد جو اس وقت اس کمیونٹی کا حصہ بن گئے ہیں جو عام سادہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں, وہ اس معاشرے سے اپنے آپ کو مکمل کٹ آف کر چکے ہیں. جب تک آپ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور وہ سامنے نہیں لے کر آئیں گے, اس وقت تک ان کی نہ تو ری ایجوکیشن ہو سکتی ہے, اور وہ منافقت کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو حق پہ رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. وہ زندگی دینے آیا, وہ تو اپنے آپ کو حق کا اعلیٰ ترین مقام دیتا ہوگا. بالکل, وہ جو زندگی کو سکھیلنے کے لیے آیا ہے وہ یہی سوچ کے آیا ہے کہ میں تو حق کے اوپر جا رہا ہوں. حق کے اوپر جانے والے کثیر ہوتے ہیں, قلیل نہیں ہوتے. یہ ان کی تعداد تو گنتیوں کے برابر ہے. آپ یہ تصور کریں نا, یہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کی بات کو واپس آؤں گا اور بڑھاؤں گا. آج میں بریک پہ جاؤں گا اور واپس تو ہمارے ساتھ ایک ہیرو ہوگا, اور وہ جو ہیرو ہے زاہد خان, جس نے کہ 5 بم آج ڈسپوز آف کیے ہیں. یہ اور جس طرح سے کیے ہیں ان میں سے آدھا بم بھی چلتا تو یہ شخص جو ہے وہاں سے کچھ 4 کلومیٹر دور ہوتا. لیکن واپس آ کے ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں, میں ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں گا.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ ایک اور حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ حالت جو ہے واپس آتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات جو آپ کو جہاں چھوڑ کے گیا تھا اس کا تذکرہ تو میں ابھی آپ سے کرتا ہوں، لیکن میں ایک دوسری بات آپ سے کہوں۔ نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ دہشت گردی کو ملک سے مٹا کے رہیں گے۔ رحیل شریف جو ہمارا کمانڈر ان چیف ہے اس نے کہا کہ جناب ہمیں وہ مودی ہو یا اے بی سی ہو، جو بھی ہو، میں تو اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتا، وہ جو مرضی کرے ہم ان کی چالیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے جتنی ڈیٹیلڈ آپ کو پریزنٹیشن دی، یقین کیجئے مجھے اس وقت سن کے بھی لگ رہا تھا کہ یہ آگے جو ہیں یہ کہیں کہیں لگی ہوں گی، لیکن اس وقت شک تھا۔ جب یہ دھماکے ہوئے صبح تو یقین ہو گیا کہ آگے جو تھیں وہ واقعی لگ رہی تھی۔ رد عمل تو ہونا ہی تھا، لیکن جتنا مرضی رد عمل ہو، اس میں 20 کروڑ لوگ ایک طرف، لیکن یقین کیجئے یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، ایک مومن حق ایک طرف، خدا کی قسم یہی کافی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو اس بات کا کیوں احساس نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ حاکم نہیں بنیں گے، اس کی وجہ میں اور آپ نہیں بنیں گے، اس کی وجہ ابن ماجہ کی حدیث بنے گی، یہاں سے ٹھنڈی ہوا جانی ہے اور ہم نے یہاں کے کفار کو مار کے مریم کے بیٹے کی مدد کو جانا ہے۔ یہاں پہ ایک آدمی، ایک مرد حق جو دکھے، اور وہ ہے کون؟ ایک حوالدار، اور وہ بم سکواڈ کے اندر کے پی میں کام کرتے ہیں، اور یہ ہے زاہد۔ ان کی کہانی سنتے ہیں پہلے، اور پھر دیکھیے کہ اگر ایک پاکستانی، ایک مرد حق یہ کام کر سکتا ہے تو ہم تو 20 کروڑ ہیں۔ زاہد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد مجھے پہلے تو بتا دیجئے کہ آج آپ وہاں پہ کب پہنچے سائٹ پہ، اور آپ نے کیا کام کیا، اور پھر کیا سوچ رہے ہیں اب کہ یہ کام جو آپ نے کیا یہ اچھا تھا اور کیسا تھا؟ بالکل جی، اب جس ٹائم اطلاع ملی ہے تو اس ٹائم ہم فوراً فٹافٹ جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں۔ وہاں پہ جس ٹائم ہم پہنچے تو اندر ہمیں اطلاع ملی کہ آپ لوگ فوراً اندر آ جائیں، یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ پڑے ہوئے ہیں تو خودکش ہیں، بلاسٹ ہوئے، وہاں پہ آپ لوگ چیک کریں۔ بم سوٹ پہن کے میں وہاں پہ گیا ہوں، وہاں پہ جو پہلے خودکش جو کمرے میں پڑا ہوا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، اس کا ایک سر صحیح سلامت تھا، اس کے ساتھ ایک جیکٹ بھی پڑی تھی وہ بھی اٹھائی ہے۔ دوسرے کمرے میں جس ٹائم گیا ہوں تو وہاں پہ گرنیٹ پڑے ہوئے تھے، بلینڈ گرنیٹ تھا جو بہت خطرناک حالت میں ہوتا ہے، اس کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو مکانوں میں یہ گھسے تھے تو وہاں پہ 2 گرنیٹ اور پڑے ہوئے تھے، تقریباً اس طرح کوئی 6 گرنیٹ، بلینڈ گرنیٹ جو بم تھے وہ پڑے ہوئے تھے جی۔ ایک بم انہوں نے باہر پھینکا تھا پلاٹ میں جہاں پہ پارکنگ تھی، وہاں پہ گاڑیاں شاڑیاں کھڑی تھی، لوگوں کو ہم نے ہٹایا، وہاں سے گاڑیاں بھی ہٹائی ہیں، اور پھر بم سوٹ پہنا اس کو میں سیٹ پہ لے گیا، چارجر لگا کے اس کو میں نے بلاسٹ کیا جی۔ اچھا زاہد، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کو ڈر نہیں لگا یہ کام کرتے ہوئے؟ نہیں جی، بس قدرتی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو جس ٹائم ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آیات الکرسی پڑھ لیتے ہیں، کچھ دعائیں اوپر پڑھ لیتے ہیں، پھر قدرتی بات ہے ہمارے دل سے وہ خوف نکل جاتا ہے، پھر ہمارے دل میں وہ جذبہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہ بھائی ہے، یہ ان کی زندگیاں بچ جائے، یہ لوگ محفوظ رہیں۔ ہم اکیلا بندہ جاتے ہیں، اگر اکیلا بندہ بلاسٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر اگر 20 بندے چلے جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا گفتگو کی ہے اس نے، واہ 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 واہ۔ اگر آج شہادت مل جاتی تمہیں تو پیچھے کیا ہوتا، یہ نہیں تم نے سوچا؟ پیچھے اللہ ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اللہ، وہ کافی لوگ اس طرح یہ بموں میں بلاسٹ ہوئے، ہمیں وہ جب سین یاد آ جاتے ہیں، وہ دور جب ہمیں یاد آ جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں ابھی بھی۔ تو جب ہمیں سامنے آ جاتا ہے تو یہ سوال پوچھنے لگا ہوں، مجھے اس سوال جو ہے نا یہ دل کی گہرائیوں سے، عقل سے سوچ کے نہیں تم نے دینا، یہ تم نے مجھے دل سے سوچ کے دینا ہے کہ آپ جب وہاں پہ گئے تھے اور یہ سارے بم جو تھے یہ خطرناک تھے، لائف جیکٹس بھی خطرناک تھی، فادی صاحب آپ کی اجازت سے، آپ تو وہاں جب گئے تھے تو وہ تو وہاں پہ تو حملہ تو مسیحی بھائیوں کے اوپر ہوا تھا،
تو آپ مسیحی بھائیوں کے لیے اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے تھے؟ یہ خیال نہیں آیا؟ نہیں جی، یہاں پہ ہمارا ایک ملک ہے، ایک پاکستان ہے، ہم یہاں پہ کوئی وہ مذہب والا قصہ نہیں ہے. اگر کسی نے کہیں بھی بم پڑا ہو تو ہمارا کام بم کے ساتھ ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا. اور سلام ہے یار، کیا بس بات یہی ہے. ہماری ڈیوٹی ہے، بہت ایک جذبے سے. واہ 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 واہ. اب میرے پاس اس اصل وقت میں بیٹھے جی ہوئے ہیں ہمارا پادری جو صاحب، IGP شاہد معراج صاحب. شاہد معراج آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات بھی سنیے، جواب دیجئے. پادری صاحب جو چاہیے آپ اس سے بات کیجئے. کیا خوبصورت بات کی ہے اس نے. جی پہلے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرأت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی قومی جذبہ ہونا چاہیے. واہ. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو انہوں نے بات کی اس خالق کی جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے. میں اپنی مرضی سے مسیحی خاندان میں پیدا نہیں ہوا، یہ مسلمان خاندان میں اپنی مرضی سے نہیں ہوئے. بے شک. اور جب ہم ایک دوسرے کو اور انسانیت کا احترام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذات کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو کام کیا ہے اور آج جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ یہ پاکستان، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم پہلے پاکستانی ہیں. اور جب ہم اس طرح سے اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ یقین جانیں، اور یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں یہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہماری قربانیاں، ہمارے بچوں کی قربانیاں اور ہر ایک کی قربانیاں اس بات کی شہادت ہیں کہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد ہے. زاہد مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کہاں سے پڑھے ہو؟ میں جی میرے میٹرک تعلیم ہے، ملاکن ایجنسی سے میرا تعلق ہے. آرمی میں بھرتی ہوا تھا، آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں اس فیلڈ میں آ گیا. حالانکہ میں بہت بزدل آدمی تھا، بہت ڈرتا تھا ان چیزوں سے، نہ بم دیکھا تھا نہ کچھ اور. اگر ہمیں کچھ ایسے استاد ملے، اور پھر ہمارے IGP صاحب نے جو اسکول کھولے نوشہرہ میں، اس سے ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا اور بہت کچھ ہم سیکھ چکے ہیں. اور IGP صاحب ہمارے پہ جان بھی دیتے، وہ کہتے کہ بھائی آپ لوگوں کا کام ہے اولیاء والا کام، یہ کام اولیاء کرتے تھے. ہمارا جو AIG صاحب ہے وہ بھی ہمارے پہ کافی جو ہے نا شفقت سے پیش آتے تھے. تو ہم جب بھی جاتے تو ہمارے دل میں افسروں کے لیے ہمارے رہنا ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک میٹرک پاس آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو پتہ ہے بے ایمانی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اساتذہ اچھے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ولایت کا کام ہے، وہ اس کام کو کر رہا ہے. آج اس کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. تو وہ لوگ جو نعرے تکبیر لگا رہے ہیں وہ ان کے مطلب اساتذہ کوئی نہیں ہے، یقینی طور پہ وہ ممبروں سے نہیں ہے، وہ مدارس سے نہیں ہے. یقینی طور پہ ہوں گے، اور ان کا تعلق بھی کہیں نہ جڑتا ہوگا، کہیں لگتا ہوگا. اس سے بہتر نہیں وہ میٹرک کر لیتے. میں تو بہت اور ڈرپوک ہوتے، وہ کہتے ہیں میں ڈرپوک تھا. جی بالکل، مجھے استاذہ نے بنایا. یہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں من حیث المجموع پوری قوم کو یہ سوچنا ہے اور سوچنے کی طرف آنا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں سے ایسے افراد کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں نہ صرف ان کو انڈیکیٹ کرنا ہے بلکہ انہیں نکال کے باہر پھینکنا ہے. کیسے؟ یہ لوگ کیسے؟ میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میری صفوں کے اندر کوئی بندے ایسے موجود ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں ان سے اپنا تعلق ختم کروں، ان کو سامنے لے کر آؤں. میں پتہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے اگر میں غلط کر رہا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں زاہد کو سامنے لے کر آؤں. مجھے نہیں پتا زاہد کون ہے، نہ میں اس کو ملا ہوں نہ میں اس کو جانتا ہوں. میں اسے پوچھوں کہ تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. میں پادری صاحب کو نہیں جانتا، پادری صاحب نے میرے سے اعلیٰ بات کی، زاہد نے میرے سے ہم سے سب سے اعلیٰ بات کی. اس کا ایمان ہم سے زیادہ پختہ ہے. اس نے صرف اعلیٰ بات نہیں کی حضرت، اس نے سچی بات بھی کی. اس نے کہا میں ڈرپوک آدمی تھا، مجھے میرے استاذہ نے سمجھایا اور آج میں یہاں تک پہنچا. تو کیا ان کو سمجھانے والے سارے مر گئے؟ یہ سمجھنے کی کیفیت سے نکل چکے ہوئے ہیں. یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ یہ اس کیفیت کا نام ہے جو ان کے اوپر طاری کر دی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو. ان افراد کی تلاش ہم سب کا مشترکہ کام ہے اور ہم اپنی اپنی صفوں میں دیکھیں کون لوگ ایسے ہیں جو اس طرف لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. ایک جملہ لوں گا وقفے پہ جانے. جی دیکھیں میں راغب صاحب کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا، یہ کام ہے اسٹیٹ کا. آپ جو چاہ رہے ہیں نا ممبر اسٹیٹ نہیں، آپ یو آر ایبسولوٹلی کرائٹ، لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں. بنیادی طور پر وجہ کیا ہوئی ہے کہ آپ، میں جیسے میں نے عرض کیا ہے نا
کہ آپ نے ایسی کلاس کو پارلیمنٹ میں لا کے بھی بٹھا دیا سامنے جنہوں نے پالیسی سیٹ کرنی ہے. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے, اینڈ کریڈٹ ٹو اینڈ آئی سیلوٹ ٹو آئی جی. دیکھیں نام لیا انہوں نے اس کا کہ وہاں بیٹھ کے تو وجہ کیا آ گئی کہ آپ دیکھیں بات وہی آ گئی کہ آپ نان پولیٹیکل لوگ لے کے آئیں. بلال بھائی چاہتے ہیں نا سسٹم کرنا, یہاں پولیس کے اندر, آپ ایجنسیز کے اندر, آئی بی سب پہ نان پولیٹیکل لوگ لے کے آئیں اور وہ آ کے اس طرح کی ٹریننگ کریں. یہ ہے ٹریننگ. میں وقفے پہ جاؤں گا اور اسی بات کو بڑھاؤں گا اور آپ کی طرف آؤں گا. زاہد آپ بات رہنا ہے کیونکہ آپ نے ہمارا سر جو ہے نا وہ سیدھا فخر سے بلند کر دیا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ کے جاؤں گا. اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آئی جی کے کہنے پہ میں ایک ڈرپھوک آدمی تھا, میں بہادر بن گیا, تو پھر کیا ممبر کے کہنے کا حکم جو ہے وہ میرے پہ نہیں لگتا؟ اگر نہیں لگتا تو پھر یا میرے میں بہت ہی بڑی خامی ہے یا کہنے والے کے اندر کوئی نقص رہ گیا ہے. واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. میری ایک ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, بلکہ کافی سال پہلے, ایک ایسے خاندان سے جن کا ایک بچہ جو ہے وہ ایک بم بلاسٹ کے اندر جس نے اپنے آپ کو بلو اپ کیا. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں بھیجا, تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارا بچہ چھوٹا ہے؟ اس نے کہا میرے 13 بچے ہیں, غربت اتنی ہے اور ساروں کو لیور سروسز ہے, تو ان میں سے ایک فارغ ہو جائے گا, باقیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. اب میں سوچتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ اس نے کسی دین کے لیے لگایا, وہ دین وین کے لیے نہیں لگایا, اس نے غربت کے لیے لگایا. وہ نعرہ تکبیر نہیں تھا, وہ نعرہ غربت تھا جس نے اس کو مروا دیا. جب تک سٹیٹ جو ہے وہ واقعی انفراسٹرکچر ان جگہوں پہ نہیں بنائے گی جہاں پہ پینے کو پانی نہیں ہے, وہاں پہ ایک شخص کو پانی کی بوتل دی پینے کی, جو کہ ایک کمپنی کی, ملٹی نیشنل کی کمپنی, انہوں نے پانی کی بوتل نہیں لی. تو میں نے وہ فوجی سے پوچھا کہ یہ پانی کیوں نہیں میرے سے لے رہا؟ اس نے کہا سر اس نے کبھی سفید رنگ کا پانی دیکھا ہو تو اس کو پتا ہونا یہ پانی ہے, اس نے سفید پانی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ ایک طرف بات ہے جس کی ذمہ داری صرف سٹیٹ کے اوپر اور کسی پہ نہیں بنتی. لیکن میں زاہد آپ کی طرف آتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے, حضرت سلیمان نبی اللہ, انہوں نے وہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے, بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو ایک چونٹی جو تھی, چونٹی وہ الٹی لیٹ کے پاؤں اس کے آسمان کی طرف تھے اور وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اگر بارش نہ ہوئی تو ہم تیری مخلوق ہیں, ہم سب مر جائیں گے. آپ ساری اپنی امت کو لے کے باہر دعا کے لیے آئے تھے, آپ نے سب کو کہا واپس چلے جاؤ, اس دعا کے لیے یہ چونٹی کافی ہے. اگر ایک چونٹی دعا کرے اور حضرت سلمان کے زمانے میں بارش ہو جائے, تو آج کے دور میں اگر زاہد حوالدار ایک ایماندارانہ بات کرے گا تو آپ کو پاکستان کا مستقبل نظر نہیں آتا, تو پھر آپ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں, اور آپ ہی کا پھر ذکر ہوگا قرآن حکیم میں کہ یہ اندھے اور بہرے جو ہیں یہ بیل ہیں. زاہد مجھے ایک ایمانداری سے بات بتاؤ, آج جب تم یہ دیکھتے ہو کہ تم نے وہ کام کیا جو کہ بہت کم پاکستان میں لوگ کر سکتے ہیں, چند لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور اپنی جان کو اس اتنی بڑی وہ خطرے میں ڈالتے ہیں, تو تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تمہیں کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں جی میں جب پہلے اس فیلڈ میں آیا تو یقین مانو میں بہت گھبرا گیا تھا, مگر پھر یہ بلاسٹ اور یہ دھماکے دیکھ کے پھر ہمارے جو استاد تھے ابھی وہ شہید ہو چکے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور وہی جذبے اور اسی حساب سے جو میں کام کرتا رہا. میں نے سوات آپریشن میں بھی حصہ لیا ہے. یہاں پہ میں نے کوئی جو ایئرپورٹ پہ ٹیررسٹ آئے تھے ان کے جو خودکش جیکٹ تھے وہ بھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتارے ہیں. یہاں پہ بلال لڑکا جو سربند میں تھا, زندہ خودکش تھا, اس سے بھی میں نے جیکٹ اٹھائی ہے. اسی جذبے سے اس نے ایئرپورٹ پہ جانا تھا. اگر یہ ایئرپورٹ پہ یہ بلاسٹ ہو جاتی تو کتنا نقصان ہوتا ہمارے ملک. زاہد مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بات جو ہے یہ بڑی تلخ ہے جو تم سے پوچھ رہا ہوں, یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بلو کرتے ہیں, جو خود کو جیکٹیں پھاڑتے ہیں, تم ان کے چہروں کو دیکھتے ہو, یہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے, یہ کوئی مختلف لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں سر, یہ ایئرپورٹ پہ جو ہے تو یہ تو کوئی مختلف قسم کے لوگ تھے. ان کے اوپر جو ٹیٹو بنے ہوئے تھے وہ کوئی مختلف لکھائی تھی اس کے اوپر, اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. باقی جو سربند والا تھا وہ تو یہیں پاکستان کا رہنے والا تھا, مگر اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا. اس سے جس ٹائم میں جیکٹ اتار رہا تھا تو اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا, باتوں پہ لگایا تھا, اور 15,000 روپے پہ اس نے کہا کہ 10,000 اس نے ایڈوانس دی اور 5,000 روپے کام کرنے کے بعد وہ دیں گے. تو میں نے کہا بھی وہ 5,000 تو کدھر واپس آ سکتا ہے.
تو چلتے چلتے میں نے اس کے باتوں باتوں میں وہ جیکٹ شیکٹ اتاری تھی سر. بہت شکریہ زاہد، آپ نے ہماری عزت اور توقیر بہت بڑھائی. میں بہت ممنون ہوں. خدا کرے کہ ساروں کو آپ کی جیسا ایمان اور آپ جیسا تقوی جو ہے وہ نصیب ہو. آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے پاس آخری 4 لمحے ہیں. آپ پہلے بیان کیجئے کہ یہ جو سارا سلسلہ آپ نے دیکھا اور اس طرح کے ایماندار لوگ ہیں اور یہ گیا وہاں پہ مدد کرنے اور اس کا بھی جذبہ آپ نے دیکھ لیا، اس پہ رائے دیجئے. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا جذبہ، اس کی عکاسی کی ہے انہوں نے. جو ملک دشمن عناصر ہیں، جب ہم اس جذبے سے ان کا مقابلہ کریں گے تو وہ یقیناً شکست کھائیں گے. اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، ہمیں اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے جو دہشت گرد پیدا کر رہی ہے. ہم اس قابل ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہمیں اس بات کی قابلیت ہونی چاہیے ہم میں، اور یہ قابلیت جو ہے اس کو ہونا ضروری ہے. اور جو بات ابھی کر رہے تھے آپ ریاست کی اور میرے بھائی کر رہے ہیں کہ ہم کرسی بچانے کے لیے کام نہ کریں، ہم پاکستان کے لیے کام کریں. یہ دوسری انہوں نے ہیٹرک کر کے جانا ہے. کیا بات کی؟ کرسی کے لیے بات نہ کریں، آپ پاکستان کے لیے بات کریں اور پھر اپنے مفاد کی بات نہ کریں، لوگوں کی بات کریں جن کو یہاں وہ ہمارے حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ووٹ چھین کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا جی، میں سوچتا ہوں کہ اس سے بہت سارا فرق پڑتا ہے. جو آپ نے غربت کی بات کی، ہمیں اب بلکہ اس طرف جانا چاہیے کہ ہم مرض کی تشخیص کریں اور تشخیص کریں گے تو علاج ہوگا. حضرت آخری لمحے، آخری جملے. دیکھیں بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو بڑا واضح طور پر جب تک سٹیٹ یہ فیسلٹیز نہیں دیتی یہ غربت کی طرف جانے کے لیے، حال یہ ہے کہ ہم میگا پروجیکٹس بنا رہے ہیں، کھانے کو پانی نہیں. تعلیم سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. نہیں تو کل پرائم منسٹر نے کہا تو ہے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی. سر میں بڑے ادب سے عرض کروں، آرٹیکل 25 سے موجود ہے 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم مفت دینی. آپ نے تعلیم یعنی اس کام کو ختم کرنا. اچھا، روٹی اور نماز میں پہلے روٹی ہے کہ نماز ہے؟ تعلیم دینی ہے. آپ کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، تعلیم آپ نے کہاں سے دینی ہے؟ خدا کے واسطے وہ بات کریں نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پرائرٹی تو سیٹ کرنی ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی میٹرو میں سفر کر لے، اس کو روٹی کھانے کے لیے نہ ملے، اس کو تعلیم نہ ملے، اس کو صحت نہ ملے. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ کرسی بچانے لگے ہیں، پاکستان نہیں بچانا چاہتے. مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. ایک بندہ میٹرو کے اے سی میں بیٹھے، اس کو روٹی سے کیا تعلق ہے؟ سر میں وہی تو بات عرض کرنا ہوں بلال بھائی. آپ نے پرائرٹیز نہیں سیٹ کی. آپ جو اپنی پولیٹیشین، جو پولیٹیکل لیڈرشپ آپ لے کے آگے کچھ عرصے کے لیے دبئی تو بیٹھا ہے نا سر، وہ میٹرو میں چلا گیا. سر وہ دیکھیں اس کا ابھی آپ نے علاج تو جا کرانا نہیں. آپ نے اپنے لیے علیحدہ اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. آپ جس دن اس قوم کے اندر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھے نا، انہوں نے ہم میں سے بیٹھ کے گزاری، 3 دن بھوکا رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے. آپ اپنے پولیٹیشنز کو لا کے تو کھڑا کرے. کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ بیٹھ کے اس طرح عام آدمی کے ساتھ گھل مل کے جب عام آدمی کے پاس آپ پہنچیں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس موجودہ نظام کے اندر آپ اس دہشت گردی کو ختم کر سکیں. آپ کو یہ پولیٹیکل جو آپ کو کرسی، بہت زبردست بات کہہ دی ہے، کرسی کو چھوڑ دیں، پاکستان کو بچائیں. آئیں بیٹھیں آ کر. حضرت، ممبر اس میں اب تک کیا رول ادا کر رہا ہے اور اب کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ممبر پہلے بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ممبر پہ جس بندے کو ہم اور آپ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، کیا اس میں وہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے رول کو صحیح ادا کر سکے؟ ہمیں اس بندے کو چننا ہے اور چن کے ممبر پہ بٹھانا ہے جس میں یہ کوالٹی موجود ہے. میں بڑے دکھ سے بات کروں گا. اور کی مساجد کا میں نے انالیسس کیا ہوا ہے، 3000 سے زیادہ مساجد ہیں جن میں سے 80% کے اندر لو ایجوکیٹڈ ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. گفتار کے تو پھر بھی غازی ہیں. صرف ہمیں چاہیے کردار کے غازی. گفتار کے غازی بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. گفتار کے غازی بھی نہیں ہے، وہ صرف حافظ اور قاری ہیں جنہیں ہم نے اور آپ نے مل کے بٹھایا ہوا ہے ممبر کے اوپر. کیونکہ مسجدوں کا کنٹرول ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کمیٹی کے پاس ہے جو اس علاقے کی بنی ہوئی ہے کمیٹی. بہت شکریہ. آپ نے بڑی جرأتانہ بات، سب تینوں نے بڑی جرأتانہ بات آج کی، اور وہ باتیں کی جو کہ عام طور پہ ہم سنتے نہیں ہیں. خاص طور پہ راغب نعیمی نے
جو بات کی 80% مساجد کی، یہ بات جو ہے یہ تفصیل سے انشاءاللہ پھر آپ سے میں ضرور کروں گا، لیکن اختتام صرف اس بات پہ کر رہا ہوں کہ طارق بن زیاد نے جب اسپین فتح کیا تھا اس کے پاس صرف 4 کشتیاں تھیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس نے حکمت عملی کی وجہ سے اسپین فتح کیا تھا تو یہ بات نہیں ہے. آپ اس بات کی گواہی دیں گے. اس نے خواب میں رسالت کا حکم سنا تھا، خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تھا کہ تم جاؤ. پھر اس نے تقویٰ کیا اور اس نے تقیہ جو ہے وہ اپنی 4 کشتیوں کے فوجیوں پہ نہیں، اللہ کی رحمت پہ کیا. خدا کی قسم یہ ملک جو ٹھنڈی ہوا ہے محمد کے لیے، یہاں سے ٹھنڈی ہوا ہی جانی ہے. یہ کسی جاہل کو علم نہیں ہے. ہم اس کے لیے یہ حدیث آج اس کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.